السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کسی کی مدد، کسی ضرورت مند کو دینا۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے نا، تو لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقے نکالیں گے، فطرے نکالیں گے، ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے۔ اب اس کے خیر رمضان میں اچھی بات ہے، رمضان میں دینا بہت اچھی بات ہے، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن رمضان کے علاوہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ضرورت مند لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، قبروں میں سے یا گفاؤں میں سے نکل آتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو سارے ضرورت مند پتہ نہیں اللہ انہیں فرشتوں میں چھپا لیتا ہے یا آسمان پہ اٹھا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ رمضان میں ہی یہ ضرورت مند آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پھر مدرسوں میں، خیر میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ زکوٰۃ، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مدرسے میں، کئی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں مولانا صاحب زکوٰۃ مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ آپ اس چیز کا علم حاصل کر لو کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ اب جس کو دے سکتے ہیں ان کا نام آ گیا، اب اسی میں اگر مدرسہ ہو تو دے سکتے ہیں، نہیں ہو تو ان کو دینے کے جن کا نام آیا ہے اس میں پھر اسٹیپ ہوں گے نا، کہ پہلے اس کو نہ ہو تو اس کو نہ ہو تو اس کو، تو یہ جن کو دے سکتے ہیں آپ ان کو دینے کے بعد پھر بچے تو پھر اگلا سوال رکھنا، پہلے ان کو تو دے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ آج کل کوئی کرتا نہیں ہے، اور پھر کچھ لوگ جان بوجھ کے خاموش رہتے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا، ایک انگلینڈ کے کوئی مولانا صاحب ہمارے اونا میں آئے تھے، اور انہوں نے انگلش میں اسپیچ دی تھی، اور اس کا ٹرانسلیشن کسی نے کر کے سنایا تھا مجھے۔ ایک نور محمد گیریج والے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے یہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن ان کے منہ سے سنا کہ اس نے ایسا بتایا۔ بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے پیر طریقت، بڑے علماء کرام سب بیٹھے تھے، جمع غفیر تھا، اور اسی کے اندر حضرت نے، وہ جو آئے تھے مہمان باہر سے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے سنا کہ بھارت میں، خاص کر گجرات میں، انڈیا کے اندر گناہ بڑھ گئے، گناہ بہت ہو رہے ہیں اور گنہگار بڑھے ہیں۔ تو میں تو زیادہ اسپیچ، اب میں تو سب جگہ جا رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، سب جگہ کے حالات میں نے دیکھے، لیکن میں نے ایک سروے کیا، آنے والا مہمان سب دیکھتا ہے، ہر کوئی اندھا نہیں آتا، سب آنکھ والے ہی آتے ہیں۔ تو وہ اتنا بول کے گئے، انہوں نے کہا کہ میرا سروے یہ ہے، ایک شارٹلی ایک جملہ انہوں نے بولا، بڑا ہی پاورفل جملہ ہے وہ، انہوں نے فرمایا کہ نہ گناہ بڑھے ہیں نہ گنہ گار بڑھے ہیں۔ کیا؟ گناہ نہیں بڑھا، گنہ گار نہیں بڑھے، صرف ذمہ دار لوگوں کی خاموشی بڑھ گئی ہے، ذمہ دار لوگوں کا چپ رہنا بڑھ گیا ہے۔ اب وہ ذمہ دار کون کون ہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب تک ذمہ دار، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ چپ رہو گے بیٹا بیڑی پیے گا، آپ چپ رہو گے بیٹی فیشن کرے گی، آپ چپ رہو گے سب کچھ ہوگا، آپ بولو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذمہ دار، ایک پیر کے نیچے کئی مرید، ایک استاد کے نیچے کئی شاگرد، ایک رئیس امیر زادے کے پیچھے کئی دوست احباب اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو ایک بڑے کے نیچے کئی لوگ ہوتے ہیں، اب وہ جو بڑا ہے وہ اگر خاموش ہے تو نیچے والے بہت کچھ کریں گے، سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال انہوں نے کہا تھا۔ تو دین، علم سب خیر اب کہنے کی بات ہے، بہرحال اب ہمیں جو واقعہ ہے جو لینا ہے اس بات کی طرف چلے آئیں، نہیں تو واقعہ بڑا ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے پاس میں ایک نوجوان آیا، نوجوان شخص، محبت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو آتے ہیں، دوست یار تو ان کے بھی تھے، عقیدت مند تھے۔ تو ایک نوجوان آیا اور مل کر کے چلا گیا۔ تو جب وہ آیا نا تو وہاں ملک الموت موجود تھے، موت کا فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے وہ وہاں تھا۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہے جو گیا یہاں سے، آپ سے مل کر کے گیا، یہ نوجوان کون تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا عقیدت مند ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، مجھ سے اس کو دلی لگاؤ ہے، اور یہ ابھی ابھی شادی کیا ہے،
لیکن وہ مجھ سے ملے بغیر گھر کو بھی جاتا نہیں ہے. جب تک مجھ سے ملے گا نہیں اپنے گھر بھی جائے گا نہیں، اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جائے گا جب تک مجھ سے نہ مل لے. تو یہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ حضرت اب اس کی زندگی 6 دن کی ہے، 7ویں دن اس کی موت ہے. وہ بڑے غمگین ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اب میرا دوست ہے، اب ٹھیک ہے، اب قضا کو تو کون ٹال سکتا ہے. خیر اس بات کو یہ چلے گئے. پھر 7 مہینے اور بیت گئے، لیکن یہ جوان موجود تھا، یہ تو مرا نہیں تھا. اور اسی دوران ملک الموت بھی آ گئے. ملک الموت کی حاضری ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ وہ میرا جو جوان دوست تھا جس کی ابھی بھی شادی ہوئی، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تو 6 دن میں مر جانے والا ہے. تو کہا ہاں اس کی تو 6 دن ہی کی زندگی تھی. لیکن جب میں 7ویں دن اس کو لینے گیا نا، تو جب لینے گیا تو مجھے پروردگار نے فرمایا کہ اے ملک الموت میرے بندے کو چھوڑ دو. میں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرے نبی سے مل کر کے نکلا، جب میرے نبی داؤد سے مل کر کے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو اس کو ایک ضرورت مند مل گیا. کون مل گیا؟ ضرورت مند. اب ضرورت مند کسے کہتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، سمجھتے ہی ہیں آپ، مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ جو بیچارہ پریشان ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس کچھ نہ ہونے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے. ایسے ہوتے ہیں کئی لوگوں کے کام اٹکتے. پان کھا کے منہ لال رکھنے والے لوگ بھی دنیا میں ہیں. آپ کسی کو گاڑی پر چل کر، وہ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے نا کہ مانگنے والا گھوڑے پر چڑھ کر آئے تب بھی دو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڑی سے آیا ہے تو اس کے اوپر قرضہ نہیں ہوگا. گاڑی والوں پر بھی قرضہ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال ہاں ایک بات اور ہے کہ میں نے ایک گاڑی لی، پھر دوسری گاڑی لی، پھر تیسرا مکان لیا، پھر یہ لیا، پھر زیور لیے، پھر میں کہتا پھرتا ہوں کہ میرے تو قرضہ ہے، میرے تو قرضہ ہے. تو ایسا غریب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کئی لوگ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں اور ایمرجنسی اسے بہت ضرورتیں ہوتی ہیں، اور صرف کھانے ہی کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا میں آج کل بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کو نبھانا پڑتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال ایک ضرورت مند آیا، اور یہ جو نوجوان تھا اس نے اپنی زکوٰۃ، اپنا مال، اپنے پاس جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں نکالا تھا اس ضرورت مند کو پورا دے دیا. ہم حاجی صاحب ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ رمضان یہ لے 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر ایسے دے دیتے. جو حقیقت میں ضرورت مند ہے، ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اسے نہیں دیتے. ہم نے فلانا مولانا کو کہا ہے، ہم نے فلانا گاؤں کے مدرسے میں کہا ہے، ہم نے فلانا، اب وہ ادھر ادھر میلوں دور والا ہے نا، وہ لے جائے گا، لوٹ جائے گا، اور گاؤں والا رہ جائے گا. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے، آپ پوچھئے، کئی امام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امام سے تو زکوٰۃ تھوڑی کھوائے. آپ مسائل، اچھا مدرسے میں جا کر کے ہیلے بانے کر کے دے سکتے ہو، لیکن تمہاری مسجد کا امام ہے بیچارہ پریشان حال ہے، اس کو رمضان میں بھی صحیح سے، آپ سوچیں گے کہ رمضان میں کون سی ایسی مسجد ہے، کون سا ایسا مولانا ہے کہ جس کو چندہ نہ ملتا ہو. آئیے دکھاتا ہوں دوسری تو مسجدوں کا اگر سروے کرو گے تو کئی مسجد نکل آئے گی، لیکن خود میری بات کر رہا ہوں کہ مجھے 2000 کے آس پاس ہی خود کو مل رہا ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کوئی یہ پھیلا نہیں رہا ہوں، لیکن ہے ایک سسٹم بنی ہے یہاں. حالانکہ دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ کئی گاؤں ایسے ہوں گے کہ جہاں پر اور دیگر ضروریات پڑنے پر نہیں دیا جاتا، لیکن مجھے یہ سپورٹ ملتا ہے لوگوں کا، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ ایسا. بہرحال میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ کے بیٹھو کہ رمضان میں ہر کسی کو ملتا ہے، تو بھائی ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر کسی کو نہیں ملتا. اور وہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے کون نہیں، وہ کتابوں میں درج ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس کے اوپر ٹھکرا پھوڑ نہ دیں کہ یہ نہیں لے سکتا، یا آپ اپنی طرف سے نہ کہیں. کتابوں کو کھنگالیں، علماء سے رابطہ کریں کہ حقیقت کا ضرورت مند کون ہے اور کس کا حق پہلے ہوتا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں. تو بہرحال وہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ملک الموت اس نے کہا کہ بھئی انہوں نے ضرورت مند کو دے دیا. اب ضرورت مند کو دے دیا پورا مال، تو ہوا ایسا کہ جب دے دیا نا تو اللہ خوش ہو گیا. اس نے دعا دی، جس کو ملا تھا نا اس نے دل سے دعا دی. اور دعا تو ہے نا وہ دل سے لگتی ہے، زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل سے لگتی ہے. اس نے دل سے دعا دے دی کہ آج میرا کام ہو گیا.
پتہ نہیں مجھے کتنے دروازے ٹھوکنے پڑتے، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا، لیکن آج تو نے میرا یہ کام کر دی، اتنے سارے پیسے مجھے دے دی، میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ ہمارے 10-20 سے کسی کے کام نہیں ہوں گے، 25-25 ہزار، 27-27 ہزار، 20-20 ہزار، لاکھ، 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن بانٹتے ایسے ہیں کہ کیا بتائیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے یہ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر بہرحال تو اس نے دعا دی، دعا کیا دی اس کو، اے اللہ اس نوجوان کو عمر بالخیر عطا فرما دے، بڑی لمبی عمر عطا فرما دے، اور اس کو داؤد علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے میں خوش ہو گیا، اور میں نے وہ جو 6 تھے نا اس میں سنی ملا دیے، 6 کی جگہ میں نے 60 سال کر دیے، اور اس میں 10 میری طرف سے بھی خوشی سے الگ سے دے دیے، تو 70 سال عمر کر دی۔ اب اس کی روح اس وقت تک نہیں نکالنا، اور میں نے لکھ دیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا یہ جنت میں پڑوسی رہے گا، اور اب اس کی روح اس وقت تک نہیں نکالنا جب تک اس کی عمر 70 سال پوری نہ ہو جائے، تو یہ انعام ملا۔ اب بتائیے کون سی رات کی نفل پڑھی تھی اس نے؟ یہ سخی ایک ہے نا، وہ ہے شیطان، ہے نا شیطان، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرا دوست کون اور دشمن کون؟ تو شیطان نے کہا تھا کہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، نفلیں بہت پڑھتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، کتنی نیکیاں کرتا ہو، وہ میرا دوست ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کہا کیا؟ کنجوس۔ اگر وہ کنجوس ہے اور باقی سب کرتا ہے تو میرا دوست ہے۔ اور کہا کہ جو دوسری نیکیاں نہیں کرتا، نہ نماز، نہ روزہ، کوئی چیز ایسی نہیں کرتا ہے، نیکیاں عبادتیں نہیں کرتا ہے، مسجد کا رخ جلدی نہیں کرتا، لیکن سخی ہے، تو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب یہاں یہ بات آپ نے سن لی ہے نا، تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیے گا، روزے نہ رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نمازیں، آپ کو روزے یہ کرنے کی توفیق بھی اللہ مرنے سے پہلے دے سکتا ہے، لمبی عمر بھی دے سکتا ہے، بری موت سے بھی بچا سکتا ہے۔ ایسی نیکی میں نے بتایا تھا، جمعے میں بتایا تھا کہ ایسی نیکیاں بھی ہے جو جیب سے ہوں گی، یہ جیب سے ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال میرے بھائیوں، حق ادا کرو، لیکن ذرا دیکھ کر کرو، کون ضرورت مند ہے ٹٹولو، دیکھو، اور وہ مانگنے آئے آپ کے پاس، اس سے پہلے اسے دے دیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کہیں کچھ ضرورت تو نہیں ہے نا، تو وہ تو بیچارہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ پوچھتے ہو آپ، تو آپ باہر سے ہر کچھ سب کچھ جان لیتے ہو، یہ نہیں جان سکتے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں نا، تو چاہے امریکہ بیٹھا ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی ساری ڈیٹیلز نکال لیتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی ضرورت مند رہے تو لے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کہنا چاہیے نہیں، مجھے بتانا چاہیے نہیں، ہم ایسا کہتے ہیں۔ مجھے کہا ہوتا تو، ارے بھائی تیرا گاؤں کا ہے، تیرا دوست ہے، تیرا پڑوسی ہے، تیرا رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں خبر نکال سکتے، ہم اس کے عیب نکالنے ہوں، ہم کسی کی خامیاں نکالیں تو جلدی نکال لیتے ہیں، لیکن اس کی ضرورتوں کا ہم، تو یہ ہماری خامیاں ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں ایک دوسروں کو جوڑنا ہے اور جڑنا ہے، جب تک جوڑیں گے نہیں، جب تک جڑیں گے نہیں، اور جو جوڑتا نہیں ہے، جو جڑتا نہیں ہے، اللہ اسے توڑ دیتا ہے، اور یہ ہم ٹوٹ رہے ہیں۔ اب میں خلاصہ نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہوں تو، کہ ابھی جو ہمارے اوپر دور گزر گیا اور گزر رہا ہے، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، وہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہیں، ہمارا پیسہ بیکار میں اب میں گنواؤں گا نہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں لٹایا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو بھی حقوق جس طرح سے ادا کرنے ہیں اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مومن مسلمان بنائے۔ السلام علیکم۔